الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے زکوٰۃ کے حوالے سے سلسلہ چل رہا تھا اور اس حوالے سے اب تک 3 نشستیں ہو چکی ہیں کہ جس میں زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل ہم نے سمجھی اور اسی طریقے سے مال تجارت کی زکوٰۃ کس طرح نکالتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس رقم آ جائے گی یعنی نصاب تک تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، بلکہ اس میں شریعت نے ہمارے لیے بڑی سہولت رکھی ہے اور بڑی آسانی یہ رکھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہو، یا ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی کسی کو ادھار چڑھایا ہوا ہو، کوئی چیز لی تھی ہم نے لیکن اس کے پیسے ہم نے دینے ہوں، جسے کہا جاتا ہے دین جسے بولا جاتا ہے. کوئی چیز خریدی ہم نے، سودا لیا ہوا ہے، راشن لیا ہوا ہے مہینے بھر کا، لیکن اس کی پیمنٹ ابھی ہم نے نہیں کی، وہ پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. تو شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے اور یہ سہولت رکھی ہے کہ جو نصاب تک آپ کی رقم پہنچ رہی ہے یا جتنی بھی رقم ہے تو اس میں سے جو قرضے ہیں ان کو مائنس کریں گے، اور اسی طریقے سے جو رقمیں آپ نے دینی ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، مائنس کرنا ہے. اور ان کو مائنس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنی رقم بچتی ہے. جو رقم بچے گی اگر وہ نصاب تک پہنچ رہی ہوگی اور سال گزر گیا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر بالفرض نصاب تک بچتی نہیں ہے، نصاب سے کم ہو رہی ہے وہ رقم، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی. اس کی مثال یوں سمجھیے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 لاکھ کی رقم آج کی تاریخ میں آ گئی. آج کیا تاریخ ہے، 1 شعبان ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ کی رقم، اب 2 لاکھ کی رقم ایسی رقم ہے کہ جس کے پاس ہوگی تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے نا وہ اتنی بن جاتی ہے تقریباً، اور کمی پیشی ہو تو دیکھ لیجئے گا، معلوم کر لیجئے گا. بہرحال کسی کے پاس 2 لاکھ کی رقم ہے اور 2 لاکھ نصاب بن رہا ہے، مثال کے طور پر، یہ سب چیزیں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. 2 لاکھ کی رقم ہے، آج کی تاریخ میں آ گئی تو گویا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، لیکن زکوٰۃ ابھی نہیں آئے گی اس کے اوپر. اب اگلی شعبان جب آئے گی، دوبارہ شعبان کا مہینہ آیا اور پہلی تاریخ آئی تو وہ حساب کرنے بیٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ بھائی میں نے تو قرضہ بھی دینا ہے، 50,000 کا میں نے قرضہ بھی دینا ہے، اور میں نے جو ہے وہ راشن لیا تھا یا میں نے کوئی اور چیز لی تھی کہ جس کے پیسے میرے ذمے 50,000 روپے بھی ہیں، تو 1 لاکھ نکل گیا. 1 لاکھ تو یوں ہی نکل گیا. اب بچا 1 لاکھ. اب 1 لاکھ کی جو رقم ہے یہ رقم ایسی ہے کہ جو نصاب سے کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ اس سے کیا ہے، زیادہ ہے کچھ. تو اب 1 لاکھ کی جو رقم ہے، اب اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا. یاد رکھیے یہ مسئلہ اس صورت کے اندر ہے کہ جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ میں نے بتائی کہ 2 لاکھ ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے بالفرض اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم 1 لاکھ بن جاتی ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کے ریٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا نا، آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. اگر ہمیں زکوٰۃ دینے کی فکر کرنی ہے
اور ہمیں فکر ہے کہ بھئی ہم نے اس فریضے کو پورا کرنا ہے، تو ہمیں جس طرح ہم اپنے نوٹوں کا حساب کرتے ہیں نا، اپنی جیب کے اندر رکھے ہوئے پیسوں کا حساب کرتے ہیں، یا ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس کا حساب کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے یا ہم نے کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے، کوئی رقم دینی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے حساب میں ہوتی ہے، لکھت پڑھت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یومیہ بنیادوں پر یا مہینے والی بنیادوں پر جیسے جیسے ہر مسلمان کے پاس رقم آ جائے، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرتے ہوئے اس کا حساب رکھنا چاہیے، اسے اس کا حساب رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم یومیہ پیسوں کو گنتی کرتے ہیں کہ اتنی بچوں کی فیسوں میں لگ گئی، اتنے بچوں کو خریداری میں لگ گئی، اتنے جو ہے ہماری فصولیات کے اندر لگ گئی، اور اتنی جو ہے ہماری رقم اس چیز میں لگ گئی، ہم اس کو جانتے ہیں اور وہ ہمارے علم میں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، فکر ہو، اور کتنی رقم میرے پاس ہے، کتنی رقم میں نے دینی ہے، کتنی رقم جو ہے دوسرے کی میں نے کیا ہے دوسرے نے مجھے دینی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس کیا ہوں، محفوظ ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مائنس کیا جاتا ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال سے سمجھایا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو مائنس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کرایہ دینا ہے مکان کا یا دکان کا یا گاڑی کا، کیا ہے کرایہ آپ نے دینا ہے، اور تاریخ آ گئی ہے، یعنی وہ کرایہ آپ کے ذمے آ چکا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اپنی جو رقم ہے اس میں سے اس کو مائنس کریں گے، جو بھی 20,000 25,000 جو بھی کرایہ ہے اس کو مائنس کریں گے، اور مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کتنی رقم بچی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو، جیسے میں نے مثال سے سمجھا دیا، تو اس کو بھی کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے فیسیں بھرنی ہے بچوں کی، تعلیمی اداروں کی فیسیں بھرنی ہے اور تاریخ بھی آ چکی ہے، یعنی فیسوں کی ادائیگی کی، تو ان فیسوں کو بھی آپ کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے فون، گیس، بجلی وغیرہ یا پانی وغیرہ کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھرنا ہے، ان کی تاریخ آ چکی ہے، آپ کے ذمے اس کی ادائیگی آ چکی ہے، لازم ہو چکی ہے، تو ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہوگا، مائنس کرنا ہوگا، یعنی ان کو بھی آپ مائنس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو حساب بنے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی راشن لیا ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال میں سمجھایا کہ راشن لیا ہوا ہے آپ نے ادھار کے اوپر، بہت سے لوگ لے لیتے ہیں نا، مہینے بھر کا راشن لے لیا، بھئی پیسے آپ کو بعد میں دے دیں گے، ہوتا ہے نا اس طرح ہم کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے ذمے میں لازم ہو چکا ہے اس کا بل، تو اس بل کو بھی ہم کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی نوکر رکھے ہوئے ہیں دکان کے اندر، خادم رکھے ہوئے ہیں، یا گھر کے کوئی نوکر ہیں، ملازم ہیں، تو ان کی جو کرایہ ہے، ان کی جو اجرت ہے، ان کی جو مزدوری ہے، اور تاریخ بھی آ چکی ہے ان کو مزدوری دینے کی، تو اس صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ادھار قسطوں پر کوئی دکان لے لی ہے، کوئی بائک لے لی ہے، کوئی گاڑی لے لی ہے، کوئی اور چیز لے لی ہے قسطوں پر ادھار، تو اس صورت کے اندر وہ جو قسطیں آپ نے بھرنی ہیں، تو گویا کہ وہ بھی کیا ہے آپ کے ذمے، گویا کہ اس کی ادائیگی ہے، تو ان کو بھی کیا کریں گے، آپ مائنس کریں گے، ان کو بھی آپ مائنس کریں گے۔ اسی طریقے سے کمیٹی اور بی سی کی جو قسطیں باقی ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں نا لوگ، پیسے جمع کر کے کمیٹی نکلتی ہے، بھائی ایک معروف طریقہ ہے، زمانہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ چند لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر کسی ایک کا نام آ جاتا ہے، مہینے بعد قرآن دازی کے ذریعے یا پیرے سے طے ہوتا ہے، بہرحال جو بھی، تو اس کی جو قسطیں آپ نے بھرنی ہیں، آپ کی کمیٹی نکل گئی ہے اور آپ نے اس کی قسطیں بھرنی ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی ان قسطوں کو آپ کیا کریں گے، اس میں سے مائنس کریں گے۔ کمیٹی کے حوالے سے سمجھ لیں، بہت سے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں اور صحیح مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی کمیٹی کی بھی زکوٰۃ دینی ہے کہ ہم نے، تو دیکھیں کمیٹی، اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی مثال کے طور پہ چند لوگوں نے مل کے 5-10 لوگوں نے، اگر آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، 1 لاکھ کی کمیٹی تھی مثلا، آپ کی کمیٹی 2 لاکھ کی لگا لیں، 2 لاکھ کی کیا ہے آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے ابھی قسطیں دینی ہے نا، ابھی تو 5-6 قسطیں باقی ہیں، لیکن آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے،
تو اس صورت کے اندر جتنی قسطیں آپ نے دینی ہیں، مثال کے طور پہ 10 ہزار کی 5 قسطیں ہیں، تو 50,000 کو آپ کیا کریں گے؟ مائنس کر دیں گے، تو باقی آپ کے پاس بچے 1.5 لاکھ۔ تو اس 1.5 میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ بھائی میں صاحب نصاب بن رہا ہوں نہیں بن رہا ہوں۔ اگر بن رہے ہوئے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، ورنہ پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کی کمیٹی نہیں نکلی ہے، ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا، تو اس صورت کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے جتنی قسطیں بھر چکے ہیں، جتنی قسطیں آپ نے بھر چکے ہیں، مثال کے طور پہ آپ 6 قسطیں بھر چکے ہیں اب تک، اور آپ کی کمیٹی نہیں نکلی ہے، ان 6 قسطوں کی قیمت بنتی ہے مثال کے طور پہ 60,000، 10,000 روپے کی اگر ایک کمیٹی لگائی جائے، تو 60,000، وہ 60,000 ایسے ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم میں شامل کر کے ان کی زکوٰۃ دیں گے، اگر کمیٹی نہیں نکلی ہو تو۔ اگر کمیٹی نہ نکلی ہو تو جتنی قسطیں آپ نے بھری ہیں اب تک، ان قسطوں کو بھی آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کے مال میں شامل کریں گے، اور شامل کر کے حساب لگائیں گے کہ 2.5% کتنا بن رہا ہے، تو پھر 2.5% کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ دے دیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی کا جو مہر ہوتا ہے، مہر دینا ہوتا ہے نا نکاح کے وقت، وہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہو اور دینے کی نیت ہو، تو اس صورت میں اس کو بھی کیا کریں گے؟ مائنس کر دیں گے، اس کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں گے جو رقم آپ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی اب تک، جس نے پچھلے سالوں کی، یعنی 1 سال کی یا کوئی 2 سال کی یا اس سے زیادہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسے فکر ہو گئی کہ میں نے بھائی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی ہے پچھلے سالوں کی، اسے اس سال سے فکر ہو گئی کہ بھائی میں زکوٰۃ دوں گا اب سے، تو اس صورت کے اندر جتنی رقم بھی اس کے پاس ہوگی، اس میں سے پچھلے سال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے پچھلے سالوں کی، ان کو کیا کرے گا؟ مائنس کرے گا۔ یعنی اس سال کی زکوٰۃ دینے کے لیے، اس سال کی زکوٰۃ دینے کے لیے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کو کیا کرے گا؟ مائنس کرے گا وہ، اور مائنس کرنے کے بعد دیکھے گا کہ بھائی اس سال میرے پاس کتنی رقم بچ رہی ہے، اگر نصاب تک پہنچ رہی ہوگی تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ پھر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ جو قرضے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مائنس کیا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تفصیل سے، قرضوں کو ہم مائنس کرتے ہیں، لیکن کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے تجارتی قرضے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے تاجر لوگ ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کے اندر قرضے لیتے ہیں، 50-50 لاکھ کے یا کروڑ کے قرضے جو ہے وہ کیا لیتے ہیں؟ اپنے پروجیکٹ کے لیے، منصوبے کے لیے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، تو ان کا جو حکم ہے وہ اس سے الگ ہے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے الگ ہے۔ یعنی وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی قرضوں کو آپ کیا کریں گے؟ پورے کے پورے مائنس کر دیں گے، وہاں الگ تفصیل ہے۔ اب ایک شخص سے اس نے اگر 1 کروڑ کا قرضہ لے رکھا ہے، 1 کروڑ کا قرضہ لے رکھا ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی مثلاً بن رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کیا 1 کروڑ مائنس کرے گا تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی، حالانکہ وہ تو کروڑوں کا کیا ہے مالک، اتنا بڑا اس کا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، تو بہرحال تو اس میں الگ تفصیل ہے، تو جس کو وہ مسئلہ پیش آئے تو وہ بعد میں معلوم کر کے بتایا جا سکتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے، یا کوئی رقم کسی نے آپ کی دینی ہے، آپ کی دکان ہے اور آپ کی دکان سے کوئی شخص جو ہے وہ سودا لے کر گیا ہے اور اس نے رقم ابھی دینی ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ دیتے وقت وہ جو قرضہ ہے نا دوسرے نے جو آپ کو دینا ہے، یا وہ جو رقم جو دوسرے نے آپ کو دینی ہے، اس کو شامل کریں گے، اس کو شامل کر کے زکوٰۃ کا حساب آپ لگائیں گے، اس کو شامل کر کے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے 25,000 روپے دینے ہیں، کسی نے آپ کے 25,000 روپے دینے ہیں، تو اس صورت کے اندر 25,000 روپے کو بھی آپ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ ملائیں گے، اور ملا کر جو بھی بنے گا اس کا 2.5% آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیں گے۔ لیکن یہ صورت کے اندر ہے جبکہ آپ کو اس کے قرضہ ملنے کی امید بھی ہو، قرضہ لینے کی امید بھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرضہ یعنی کہ امید ہی نہیں ہوتی وہاں سے کہ ملے گا نہیں ملے گا، یعنی ملے گا نہیں، نہ ملنے کی امید کیا ہے ہوتی ہے، یعنی اس بات کی امید ہوتی ہے کہ نہیں ملے گا۔ اگر اس بات کی امید ہو کہ ملے گا صحیح، لیکن ابھی نہیں ملے گا لیکن بعد میں مل جائے گا،
چند سالوں بعد مل جائے گا یا کچھ مہینوں بعد مل جائے گا، تو اس صورت کے اندر اس کی ادائیگی یعنی اس کی زکوٰۃ پھر ضروری ہوگی آپ کے اوپر۔ اب اس میں یہ سہولت ہے کہ آپ جب وہ قرضہ مل جائے آپ کو تو اس کے بعد اس سال کی بھی دے دیں اور گزشتہ سالوں کی بھی دے دیں زکوٰۃ، اس سال کی بھی دے دیں اور گزشتہ سال جتنے ہوں گے ان کی بھی آپ زکوٰۃ پھر اسی حساب سے نکال دیں گے۔ اسی طریقے سے پرائز بانڈ لے لیتے ہیں کچھ لوگ، پرائز بانڈ لینا صحیح نہیں ہے بھائی، یہ ناجائز ہے، پرائز بانڈ وغیرہ یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور لیکن اس صورت کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو اصل رقم جمع کرائی ہے نا، اصل رقم بھی جمع کراتے ہیں اس میں پرائز بانڈ میں، تو جو اصل رقم آپ نے جمع کرائی ہے اس کی آپ کے اوپر کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ زکوٰۃ اس کی آپ کو دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ انشورنس کروا لیتے ہیں، تو انشورنس بھی جائز نہیں ہے، انشورنس پالیسی یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ تو اس صورت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اصل رقم ہے وہ کیا، اس پر کیا آئے گی، زکوٰۃ آئے گی جو اصل رقم ہے۔ انشورنس کا متبادل ہوتا ہے تکافل، تکافل ہے تو اسلامی یعنی کہ اس کا متبادل ہے انشورنس کا، تو انشورنس کے بجائے اگر کسی نے کرنا ہو اس سلسلے میں کام تو وہ تکافل میں جو ہے انویسٹمنٹ کرے، تکافل کے ساتھ جو اپنے معاملات کرے۔ تکافل میں بھی پھر اس بات کو دیکھ لے کہ وہ مستند علماء کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ پاک قطر تکافل ہے، پاک قطر تکافل ہے، اب تک کی معلومات کے مطابق مستند علماء کی نگرانی میں کام ہو رہا وہاں، تو کہ ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تکافل کی کمپنی کہ جو مستند علماء کی نگرانی میں جہاں پر کام ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ معاملات کرنا درست ہو سکتا ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو نشستوں کے اندر ختم کر کے اس موضوع کو ہم آخر تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے اور ان کے مسائل کو سیکھنے اور اس کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔